ایک مسیحی لیڈر، کیا شبیہ آتی ہے آپ کے دل میں؟ ایک بزرگ سا آدمی جس کے بال سفید ہیں، چہرے پر نور ہے، جس کی آواز بڑی دھیمی اور بڑی نرم ہے. اس کے اندر آتے ہی پوری جگہ پر ایک سکون سا آ جاتا ہے، سب کے دلوں میں تازگی آ جاتی ہے. اکثر اوقات ہم لوگ یہی امیجن کرتے ہیں کہ مسیحی لیڈر وہ ہے جو بہت ہی سافٹ سپوکن ہے، لیکن اس کی آواز میں دم بہت ہے. اس کے بال سفید ہیں لیکن چہرے پر نور ہے. ایسا امیج کہاں سے آ گیا لوگوں کے دماغ میں؟ یہ امیج ہمیں بائبل میں ملتا ہے، کیونکہ اس کی جو فزیکل اپیرنس ہے اس کے بارے میں کچھ لکھا ہوا تو نہیں ہے، لیکن اس کی عمر کو دیکھ کے، اس کے بول چال کو دیکھ کے، اس کے فیصلوں کو دیکھ کے لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہاں یہ مسیحی لیڈر ہے اور اس میں یہ تمام خصوصیات ہوں گی، تبھی تو اس نے سارے کام کیے. بزرگ تھا اور غالباً 120 کی عمر تک کا ہوتے ہوتے تو بال تو سفید ہو ہی گئے ہوں گے. اسے بولا گیا ہے کہ دنیا کا سب سے حلیم شخص تھا، تو ضرور ہی اس کی آواز میں سافٹنس ہوگی. لیکن جب بھی اس نے اپنی قوم کو تنبیہ کی، کڑک طور پہ کی، اور ہمیشہ اس نے خدا کے درست فیصلے سکھائے. اگر آپ نے ابھی تک گیس نہیں کیا تو میں آپ کو بتا دوں، ہم اسے موسیٰ کے نام سے جانتے ہیں. میرا نام جہوشفت اشد ہے، میں ایک بائبل ٹیچر ہوں، اور آج کل ہم لوگ ایک مطالعہ کر رہے ہیں استثناء. اس کے وسیلہ ہم لوگ یہ سیکھ رہے ہیں کہ مسیحی اخلاقیات کیا ہیں، اور کیونکہ مسیحی اخلاقیات میں شروعات ایک لیڈر سے ہوتی ہے، تو ہم ایک رہنما کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسیحی رہنما کے اخلاقیات کیا ہوتے ہیں، جس سے آج سن کر مجھے لگتا ہے بڑے لوگ نا اتفاق ہونے والے ہیں. چلے آئے بات کرتے ہیں. سب سے پہلا اخلاق جو ہمیں موسیٰ کے اندر ملتا ہے وہ پہلے باب کے اندر ہے. وہ یہ بات ہے، وہ کہتا ہے کہ تم لوگ بڑی قوم ہو، تمہارا بوجھ میں اکیلے نہیں اٹھا سکتا، تم کیا کرو، اپنے درمیان میں سے لوگ چن لو. پہلے باب کے اندر ہی لیڈر کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی کوالٹیز کیا نظر آتی ہے؟ وہ جانتا ہے کہ وہ سب کچھ خود نہیں کر سکتا، اور وہ دوسروں کی مدد لیتا ہے، وہ دوسرے رہنما مقرر کرتا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ کس طرح کے لوگ وہ چنتا ہے. وہ کہتا ہے تم چنو، میں نہیں چنوں گا، تم چنو، لیکن تم فیصلہ کرو، عقل مند ہو، تجربہ کار ہو. اس طرح کے لوگ. وہ خود عقل مند تھا، وہ خود تجربہ کار تھا، وہ چاہتا تھا کہ سردار لیڈرز دوسرے لوگ بھی ایسے ہی ہوں جو عقل مند ہو اور تجربہ کار ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ جیسا وہ کرتا ہے ویسا ہی وہ لوگ کیا کریں، اور وہ کہتا ہے کہ تم لوگ خود کے لیے فیصلے کیا کرنا، جب کوئی بہت مشکل ہو تم میرے پاس لے کر آنا. یعنی کہ وہ یہی چاہتا تھا جو وہ کر رہا ہے وہ دوسرے کریں، لوگوں کی رہنمائی کریں، ان کا انصاف کریں، ان کا فیصلہ کریں، خدا کے بارے میں تبدیل کریں. اگر اس کو ایک جملے کے اندر بیان کیا جائے تو ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو دوسرے لیڈر پیدا کرتا ہے. آیا دوسرا ہم دیکھیں اس کے اندر پہلو. دوسرا پہلو ہے، اور یہاں پر تو پاکستانی لیڈرز کو دھچکا لگنے والا ہے. ایک اچھا خدا ترس لیڈر اپنی غلطیاں جانتا ہے. تیسرے باب میں ہمیں ملتا ہے. موسیٰ کہتا ہے کہ خدا مجھ سے ناراض تھا، میں نے اس سے بولا کہ مجھے ملک میں جانے دے. خدا کہتا ہے بس اب میرے ساتھ اس بارے میں بات نہ کر. اور اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ پڑھ سکتے ہیں گنتی اس کا 20 باب اس کی 8 سے 13 آیات. یہاں پر خدا بولتا ہے کہ پانی پلانے والی بات آتی ہے کہ بھی لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، تو خدا موسیٰ اور ہارون کو بولتا ہے کہ تم لوگ جا کر اس پتھر کے پاس کھڑے رہنا اور بولنا تو پانی نکل آئے گا، کیونکہ پتھر پر مارنے کا کام پہلے ہی ہو چکا ہے. وہ دوسرا واقعہ ہے. یہاں پر خدا نے بولا تھا کہ بس تم کھڑے رہنا اور بولنا. اور موسیٰ ہارون کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اے باغی لوگوں، کیا ہم تم اس پتھر میں سے پانی پلائیں؟ اور خدا کہتا ہے کہ تو نے میری تعظیم نہیں کی. اور خدا نے بولا کہ تو ملک موعودہ میں نہیں جا پائے گا. اور موسیٰ نے بولا خدا مجھ سے ناراض تھا، وہ جانتا تھا کہ اس نے غلطی کی ہے، پھر بھی وہ خدا کی شفقت کا بیان کرتا ہے، خدا کے احکام کا بیان کرتا ہے، اور لوگوں کو یہی کہتا ہے
خدا کے پیچھے پیچھے چلو. ایک اچھا مسیحی لیڈر اپنی غلطیاں جانتا ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے. استثنا 3 باب، گنتی 20 باب 8 سے 13 آیات پڑھ لیجئے. آپ مجھ سے کیا سن رہے ہیں؟ تیسری اہم بات، ہمیشہ لوگوں کو خدا کی تعلیم دیتا ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو بار بار تعلیم دیتا ہے. اگر آپ استثنا 6 باب دیکھیں گے تو اس کے اندر موسیٰ دوبارہ سے ان احکام کو دہرانا شروع کرتا ہے جو وہ پہلے ہی دے چکا ہے. خروج اور احبار کے اندر آپ لوگ جو قوانین دیکھیں گے وہی قوانین آپ استثنا کے اندر دیکھیں گے، کیونکہ استثنا شریعت کی دہرائی ہے. موسیٰ تھک نہیں جاتا خدا کے کلام کو بیان کرتے کرتے. پہلی نسل کو بیان کیا، وہ نافرمان نکلی، وہ مر گئی، تو موسیٰ دوسری نسل کو بیان کر رہے. موسیٰ نہیں تھک رہا، وہ خدا کا کلام بیان کر رہا ہے، شروع سے لے کر آخر تک نقطہ ب نقطہ وہی بیان کرتا ہے. بھلے جتنی بار بھی بیان اپنی پوری زندگی ٹیچنگ ہی کرتا رہتا ہے. یہ ایک کرسچن لیڈر کی خصوصیات ہے. حاصل کلام کے طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک اچھا لیڈر ایک ٹیچر ہوتا ہے جو خدا کے کلام کی تعلیم دیتا ہے. وہ جانتا ہے کہ وہ سب کچھ خود نہیں کر سکتا، اس لیے وہ اپنے ساتھ مددگار مقرر کرتا ہے. وہ ہمیشہ دوسرے لیڈرز ڈھونڈ رہا ہے تاکہ اس کی مدد کرے. وہ جانتا ہے کہ وہ کامل نہیں ہے، اس لیے اپنی غلطیاں قبول کرتا ہے، جو کہ سب کے لیے بہت مشکل بات ہے، خاص طور پہ اگر آپ ایک مرد ہے تو. لیکن مرد تبھی بنتا ہے جو اپنی غلطی کو بھی قبول کر سکے. مضبوط کندھے خدا نے اس کو دیے، عورت کو نہیں دیے. اور وہ اقرار کرتا ہے اور خدا کی خدمت کرنا جاری رکھتا ہے. آپ لوگ کے لیے کچھ اخلاقی سوال. کیا آپ لیڈر ہیں؟ بھلے آپ والد ہوں، والدہ ہوں، بڑے بھائی، بڑی بہن، کزن، دوست یا کوئی اور پوزیشن، تو آپ کے پاس کسی نہ کسی طرح سے لیڈرشپ کا مرتبہ ہے، پوزیشن ہے. کیا آپ سب کچھ خود کرنا چاہ رہے ہیں؟ یقین مانے آپ نہیں کر سکتے. کیا آپ دوسرے لیڈرز کو تیار کرتے ہیں کہ آپ کی مدد کریں اور آپ کے بعد کا کام سنبھالیں، یا دوسرے لیڈرز کا سوچ کے آپ کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ میری پوزیشن نہ لے لیں؟ پوزیشن آپ نے نہیں لی ہے، خدا نے آپ کو دی ہے. پلیز، اگر خدا نے آپ کو دیا نا تو کوئی ڈر نہیں لگے گا دوسرے لیڈر پیدا کر. کیا آپ کامل ہیں؟ یعقوب تو کہتا ہے ہم نہیں ہیں. یعقوب 3 باب اس کی پہلی 2 آیات دیکھ لیجئے. وہ کہتے ہیں ہم استاد تو اکثر خطا کرتے ہیں. آپ لیڈر ہوتے ہوئے کیا سوچتے ہیں؟ جب آپ کو آپ کی غلطی بتائی جاتی ہے، آپ کو اپنی کمزوری بتائی جاتی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بہانے بناتے ہیں، لڑنے کو آ جاتے ہیں، یا قبول کر کے معافی مانگ کے خدا کی خدمت کرنا جاری رکھتے ہیں؟ میرا نام ہے جوشف فتاشر. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجیے گا. کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، پلیز ڈو اٹ، شیئر اٹ. اور اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو لائک مائی پیج. تب تک کے لیے خدا حافظ.